الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم۔ شفاعت فرمانے والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ ہمیں جائیں گے خلد میں سب سے پہلے، نبی کے ہیں ہم اور جنت نبی کی، بنائے گئے ہم شفاعت کی خاطر، ہمارے لیے ہے شفاعت نبی کی۔ معزز سامعین، الحمدللہ یہ ہمارے ملک کے عزیز وطن پاکستان کی اہم خصوصیات ہے کہ اس ملک میں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے اظہار کے لیے باقاعدہ یوم ختم نبوت منایا جاتا ہے۔ گزشتہ کل یعنی 7 ستمبر یوم ختم نبوت تھا۔ اسی مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ الکریم رسول ذی شان مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت سے متعلق چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابتدا میں ہم نے پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 سننے کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ قرآن کریم کی تقریباً 100 کے قریب آیات ہیں جن سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک ہی آیت کریمہ ہے جس میں بالکل صاف لفظوں میں نہایت واضح انداز میں عقیدہ ختم نبوت کا بیان ہے۔ آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، رسول ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا۔ ہمارے شریعت میں منہ بولے بیٹے کی حیثیت الگ ہے اور حقیقی بیٹے کی حیثیت الگ ہے۔ ان دونوں کے احکام جدا جدا ہیں۔ پردے کے معاملات میں، وراثت وغیرہ کے معاملات میں منہ بولا بیٹا کس طرح بھی حقیقی بیٹے کے برابر نہیں ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ لوگ منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹا ہی قرار دیتے تھے۔ اسی لیے لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو جہاں دیگر بہت ساری برائیوں کو ختم کیا گیا، وہیں دور جہالیت کے اس غلط نظریے کے بھی کاٹ کی گئی۔ سورہ احزاب میں باقاعدہ طور پر تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ اس ضمن میں آیت کریمہ بھی نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے۔ رجال رجل کی جمع ہے، رجل کا معنی ہوتا ہے مرد۔ چھوٹے بچے کو عربی میں صبی یا غلام کہتے ہیں۔ جو بڑی عمر کا شخص ہوا اسے رجل کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے 3 بیٹے عطا فرمائے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ تینوں شہزادے بچپن ہی میں دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ ان میں کوئی بھی اس عمر کو نہ پہنچا کہ انہیں رجل کہا جا سکے، اس لیے فرمایا، لوگوں تم حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی بیٹا سمجھتے ہو، انہیں زید بن محمد کہہ کر پکارتے ہو، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے والد نہیں ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے حقیقی نہیں بلکہ منہ بولے بیٹے ہیں۔ مزید فرمایا، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے حقیقی والد نہیں ہیں، لیکن روحانی طور پر قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کے لیے والد سے بھی بہت بڑھ کر ہیں۔ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہیں، حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، نظریہ غوث کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی ہے، رضا کا نظریہ سب سے آخری نبی، نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی۔
موضوع سامعین دیکھیے قرآن کریم میں کتنی وضاحت کے ساتھ اور بالکل صاف صاف لفظوں میں بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح حدیث میں بھی عقیدہ ختم نبوت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے 4 حدیث کریمہ سنتے ہیں۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی۔ اس وقت لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا گیا اس میں یہ بھی تھا کہ انا محمد خاتم النبیین، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری، مسلم، ترمذی اور مسند احمد میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک بہت حسین جمیل گھر بنایا مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے کہنے لگے، اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آخری اینٹ ہوں اور نبیوں میں آخری نبی ہوں۔ دوسری روایت میں، اس اینٹ کی جگہ کو پر کرنے والا میں ہوں، میں آیا تو نبیوں کے سلسلے کو ختم یعنی مکمل کر دیا۔ الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، سبحان اللہ، کیسی پیاری مثال ہے۔ نبوت گویا نورانی محل ہے، حضرت انبیاء کرام علیہ السلام گویا اس کی نورانی اینٹیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس محل کے آخری اینٹ ہیں جس پر اس عمارت کی تکمیل ہوئی۔ اس سے معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ قصر نبوت کی اینٹ آخری، قول شاہ دنا خاتم الانبیاء۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بیمار تھا، سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود نماز میں مصروف ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کا کچھ حصہ مجھ پر ڈال دیا۔ بعد نماز فرمایا، علی تم اچھے ہو گئے، تم پر کوئی تکلیف نہیں، میں نے اللہ پاک سے جو کچھ اپنے لیے مانگا تمہارے لیے بھی مانگا، اور میں نے جو کچھ چاہا اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا، مگر مجھ سے یہ فرمایا گیا کہ لا نبی بعدک، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس وقت ایسا تندرست ہو گیا گویا بیمار ہی نہیں تھا۔ موضوع سامعین، یہ بہت مشہور، بہت مختصر اور عقیدہ ختم نبوت کو بالکل واضح اور صاف صاف بیان کرنے والی بڑی پیاری حدیث پاک ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بالکل یہی الفاظ یا اس سے ملتے جلتے اس معنی مفہوم کے الفاظ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار کئی موقعوں پر ارشاد فرمائے، لہٰذا کوشش کر کے یہ مختصر سے حدیث پاک ہمیں بھی یاد کر لینی چاہیے اور بچوں کو بھی یاد کرا دینی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔ سامعین، قرآن آیت اور ان حدیث کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت بالکل سچا اور واضح عقیدہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پوشیدگی نہیں، نہ اس میں کسی دوسری رائے کی کوئی گنجائش ہے۔ الحمدللہ شروع ہی سے مسلمان اس عقیدے پر قائم ہیں، بلکہ تاریخ میں جس بدبخت نے بھی اس عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی جسارت کی ہے، ہر دور میں مسلمان اپنی قوت ایمانی سے اس کے دانت کھٹے کرتے آئے ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے، یمن میں ایک بدبخت تھا جسے اسود انسی کہتے تھے، اس بد انجام نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنی جھوٹی نبوت کی تبلیغ کیا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ تک یمن میں اس کا اتنا فتنہ پھیلا رہا، یہ لوگوں پر ظلم ڈھاتا اور انہیں مجبور کر کے اپنا کلمہ پڑھایا کرتا تھا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں اس امت کا حکیم یعنی بہت عقل مند اور دانا شخص کہا گیا ہے، آپ تابعی ہیں، آپ بھی یمن ہی میں رہتے تھے۔ ایک دن اسود نے آپ کو زبردستی اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں بالکل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سچے نبی ہیں، میری آقا ہیں، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اسود نے پھر پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے بڑی سادگی سے فرمایا میں نے نہیں سنا کہ تم کیا کہتی ہو۔ یہ سن کر اسود کو بہت غصہ آیا، اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ ایک بڑی اور خوفناک آگ جلائی جائے۔ اس کے کانندوں نے فوراً آگ جلا دی۔ اب اس نے حکم دیا ابو مسلم کو اس تہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔
چنانچہ آپ کو اس دیکھتی ہی خوفناک آگ میں ڈال دیا گیا، مگر وہ سبحان اللہ جس طرح اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا تھا، ایسے ہی حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی آگ سلامتی والی ہو گئی۔ اللہ پاک کے فضل سے آپ صحیح سلامت آگ سے باہر تشریف لے آئے۔ یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر رسول کو اپنی جھوٹی نبوت کے لالے پڑ گئے۔ اسے خطرہ ہو گیا، اگر یہ معاملہ مشہور ہو گیا تو لوگ میری نبوت کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ چنانچہ اس نے آپ کو جلا وطن کر دیا اور آپ مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ اور سامعین، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ عقیدہ ختم نبوت کوئی معمولی اہمیت کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ضروریت دین میں سے ہے۔ یعنی اسلام میں جو اہمیت عقیدہ توحید کی ہے، وہی اہمیت عقیدہ ختم نبوت کی بھی ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ضروری ہے، اسی طرح پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ جسے پڑھ کر کافر مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے میں جو لفظ محمد ہے، اس سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، جن کے سر رب کائنات نے خاتم النبیین کا تاج سجایا ہے۔ اس لیے جو بندہ کلمہ طیبہ تو پڑھے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی۔ معزز سامعین، طریق گواہ ہے جس نے بھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا اور اس پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اس کا انجام نہایت عبرتناک ہوا۔ آخرت میں اسی کے لیے جو ذلت ہے وہ تو ہے اللہ پاک ایسے کو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے ایک قصبے الہ آباد میں ایک گستاخ اور منہ پھٹ شخص رہتا تھا جو نہ صرف ختم نبوت کا انکاری تھا بلکہ جہاں موقع ملتا اپنے غلط عقیدے کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتا۔ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق بہت بکواس کیا کرتا تھا، انسان کچھ بھی کرے آخر موت تو آنی ہی ہے، خدا کو منہ تو دکھانا ہی ہے۔ اس بدبخت کی بھی موت آئی۔ ایک دن یہ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت سے متعلق بک بک کرتا مر گیا۔ جو لوگ اس کے اہم خیال تھے، اس کی جیسا عقیدہ رکھتے تھے، انہوں نے اس گستاخ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا خفیہ پروگرام بنایا، لیکن یہ خبر مسلمانوں تک پہنچ گئی۔ مسلمانوں نے علاقے کی پولیس سے رابطہ کیا اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے سے روک دیا۔ چنانچہ اس گستاخ کو الگ زمین میں ہی دفن کیا گیا۔ جیسے اسے قبر میں اتارا گیا، لوگ ابھی واپس پلٹے نہ تھے، قبر میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس کی قبر سے اٹھتے ہوئے آگ کے شعلے 3 دن تک نظر آتے رہے۔ لوگ اسے دیکھ کر عبرت لیتے رہے۔ آخر 3 دن کے بعد قبر پھٹ گئی اور وہاں ایک بہت بڑا کھڈا بن گیا۔ خبر پھیل گئی اور لوگ دور دور سے اس ابتدائی منظر کو دیکھنے آتے رہے۔ آخر اس گڑھے کو پتھروں سے بھر دیا گیا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ یاد رکھیے، قادیانی ختم نبوت کے انکاری ہیں، مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، قرآن کریم کے بھی منکر ہیں، حدیثوں کے بھی منکر ہیں۔ بہت سارے انبیاء کرام اور بالخصوص ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین گستاخ ہیں۔ یہ بدبخت مسلمانوں کو درگلانے کے لیے بہت ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو لابی سب سے زیادہ کام کر رہی ہے وہ قادیانی ہے۔ یہ بد انجام میڈیکل کی سہولت فراہم کرتے ہیں، مفت علاج کراتے ہیں، کھانا پینا مہیا کرتے ہیں، رفع عامہ یعنی غیر خواہی والے کام کرتے ہیں، لوگوں کا کاروبار کرواتے ہیں، مہنگے ملکوں کے ویزے دلواتے ہیں، یوں ہی دنیاوی لالچ دے کر لوگوں کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں کو پھنساتے اور آہستہ آہستہ انہیں قادیانی بنا لیتے ہیں۔ عام عوام جو دین کے زیادہ معاملات نہیں رکھتے، وہ بڑی آسانی سے ان کے جال میں پھنس کر اپنا ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اپنا ایمان بچانے کی خاطر ہم سب پر لازم ہے کہ ہم خود بھی علم دین سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ہم سب کی دینی ایمانی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نس نس میں عقیدہ ختم نبوت ڈال دیں، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بھانجوں بھتیجوں کو، غرض ہر وہ بچہ جو بولنا جانتا ہے اسے عقیدہ اس طرح رٹا دیں کہ انہیں نیند سے جگا کر بھی پوچھ جائے تو وہ ایک ہی نعرہ لگائیں، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی۔ کذاب نامی ایک بدبخت تھا جس نے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ اس بے لگام نے صحابی رسول حضرت حبیب
بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں بالکل میں گواہی دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کذاب نامی شخص نے پوچھا اشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا میرے کان تمہاری یہ بات سننے سے بہرے ہیں۔ مسلمہ کو یہ سن کر غصہ آیا، چنانچہ اس کے حکم پر آپ کے ایک بازو کاٹ دیا گیا۔ مسلمہ نے اپنا سوال دہرایا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں بالکل میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر پوچھا اشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا میرے کان تمہاری یہ بات سننے سے بہرے ہیں۔ اب آپ کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ مسلمہ نے پھر اپنے سوال دہرائے، اب بھی آپ نے وہی جواب دیے، چنانچہ آپ کی ایک ٹانگ بھی کاٹ دی گئی۔ پھر مسلمہ نے وہی سوال پوچھے، اب آپ کے دونوں بازو کندھوں تک کٹ چکے تھے، ایک ٹانگ بھی کٹ چکی تھی، جسم سے خون بہہ رہا تھا، شدت کی تکلیف بھی ہو رہی تھی، مگر قربان جائیے جذبہ ایمانی تھا کہ اب بھی کمزور نہیں پڑا۔ آپ نے پوری جرأت کے ساتھ اب بھی وہی جواب دہرائے۔ اب آپ کی دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی گئی۔ ایک روایت میں ہے بالآخر مسلمہ کذاب نے آپ کو آگ میں ڈلوا کر شہید کر دیا گیا۔ اب آخری دم تک یہی کہتے رہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، مگر اے مسلمہ تم اللہ کے رسول ہو، یہ بات سننے سے میرے کان بہرے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے جذبہ ایمانی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب عطا فرمائے۔ قادیانی ہتھ کڑے ڈالتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر کے الٹی پلٹی دلیلیں دے کر بیچارے کم علم مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ ان کے اس فتنے سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہی جو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ آپ نے صاف صاف فرما دیا مسلمہ تم نبی ہو، میرے کان یہ بات سننے سے بہرے ہیں، یعنی یہ بات 100% فائنل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بس اس کے بعد مجھے کوئی اور بات سنتی ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی 25ویں شریف آنے والی ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے امام ہیں، تمام عاشقان رسول کے امام ہیں۔ آپ اللہ پاک کے ولی ہیں، بلکہ اپنے دور کے ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ ایک ہی وقت میں بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے مفتی بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے مفسر بھی تھے، بہت بڑے سائنسدان بھی تھے، پیر کامل بھی تھے، اور اللہ پاک کے فضل سے بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے۔ الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ محافظ عقیدہ ختم نبوت بھی ہیں۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ بر صغیر میں سب سے پہلے جب عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، یعنی قادیانی بدبخت سے پہلے جب بعض گستاخان رسول نے قرآن کریم کے لفظ خاتم النبیین کا معنی بدل کر جھوٹے قادیانی کے لیے راہ کھولنے کی کوشش کی، تو اس وقت سب سے پہلے جن علماء کرام نے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا، ان میں سب سے پہلا نام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا۔ قادیانیوں اور بعض دوسرے مذہبوں نے لفظ خاتم النبیین کو بہت طویلیں کرنے کی کوشش کی۔ اس لفظ کے وہ معنی جو رسول شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان پر اعتراضات اٹھائے، تو اللہ پاک کے فضل سے یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے اعتراض کے نہایت علمی جوابات دیے۔ آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر کئی کتابیں لکھی ہیں اور ان میں دلائل کے ایسے انبار لگائے ہیں کہ پڑھ کر مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کمال یہ بھی کہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ صرف ایک شعر میں پورے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ پاک حکیم ہے، اس کا کوئی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ نبی بھیجنا بھی حکمت کے تحت ہی تھا۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ کے لائے ہوئے دین میں کوئی کمی رہ گئی ہو، مگر الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے کامل و اکمل بنایا ہے۔ آپ کو حسن دیا تو ایسا کہ زمانے میں کسی کو نہ ملا، آپ کو اعلیٰ صفات عطا فرمائی تو اتنے کہ ختم ہوتی ہی نہیں ہے، آپ کو معجزات دیے تو کثرت سے دیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ کے اخلاق کو رب کریم نے عظیم کہا، آپ کو سیرت ایسی باکمال عطا فرمائی کہ اس میں قیامت تک آنے والوں کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ کو شریعت عطا فرمائی تو ایسی کہ اس میں قیامت تک پیدا ہونے والے نئے نئے مسائل کا
حل موجود ہے۔ پہلے نبیوں کو جو کتابیں اور صحیفے عطا فرمائے ان میں لوگوں نے اپنی طرف سے تبدیلیاں کر دیں، اپنی مرضی کی بات ان میں شامل کر دیں، مگر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر نے کتاب بھی ایسا عطا فرمائی کہ قیامت تک اس میں ایک نقطے کی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ رسول ذیشان مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باغ نبوت کا وہ حسن ترین پھول ہے کہ اس پھول کے مہک جانے کے بعد باغ نبوت میں اب کسی نئے پھول کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی ہے۔ شاہ انبیاء ہے، خدا کا ہے پیارا، وہ نبیوں میں سن لو نبی آخری ہیں، محمد احمد ہیں سلطان بطحا، وہ نبیوں میں سن لو نبی آخری ہیں۔ 11 ستمبر سن 2023 بروز پیر 25 سفر کو انشاءاللہ الکریم یوم رضا کے سلسلے میں یوسی سطح پر بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹے کا اجتماع یوم رضا ہوگا، جس میں تلاوت ہوگی، نعت خوانی ہوگی، اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت پڑھی جائے گی، بیان ہوگا، ایک ولی کامل ذکر خیر کریں گے اور سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ رحمتیں، برکتیں اور دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ تمام عاشقان رسول خود بھی شرکت کرنے کی سعادت حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس پاک بابرکت محفل میں دعوت دیں۔ اللہ پاک ہمیں فیضان رضا سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔